فتح مکہ کے بعد بہت سے عرب قبائل نے مسلمانوں کے ممکنہ حملوں سے بچنے کے لیے تیاریاں شروع کر دیں، جن میں ایک نام قبیلہ حوازن کا بھی تھا۔ مالک بن عوف نے حوازن اور ثقیف قبائل کو ساتھ ملا کر ایک لشکر تشکیل دیا جو حنین کی پہاڑیوں پر مسلمانوں کا انتظار کرنے لگا۔ دوسری جانب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی 10,000 مدنی سپاہیوں اور 2,000 مکی سپاہیوں کے لشکر کے ساتھ شام کے وقت حنین پہنچ گئے۔ صبح کے وقت جب مسلمان لشکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں پیش قدمی کرنے لگا تو کفار نے تیروں کی بارش کر دی۔ اس اچانک حملے سے مسلم لشکر میں بگدڑ مچ گئی اور رسول اللہ کے روکنے کے باوجود صحابہ ادھر ادھر بھاگنے لگ گئے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت مسلمانوں کی تھوڑی سی تعداد رہ گئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشکل وقت میں بھی پیش قدمی جاری رکھی، جس کے بعد حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کو بلند آواز میں پکارا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گرج پوری وادی میں پھیل گئی، جس سے مسلمانوں کا جوش و جذبہ پھر سے بڑھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس جمع ہونا شروع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اپنی مٹھی میں کنکریاں لے کر کفار کی جانب پھینکتے ہوئے کہا، تمہارے چہرے بگڑ جائیں۔ اس کے بعد مسلمانوں نے کفار پر زوردار حملہ کیا، جس سے بنو حزان اور بنو ثقیف کی فوج میدان چھوڑ کر بھاگ کھڑی ہوئی اور حنین کے مقام پر مسلمانوں کو ایک عظیم فتح نصیب ہوئی اور کفار کو ایک بار پھر ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا۔ اس مارکے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیدیوں اور مال غنیمت کو جورانہ کے مقام پر چھوڑ کر اپنے لشکر کے ساتھ طائف کی جانب بڑھے۔ مسلمانوں کو طائف کی قلعہ بندی توڑنے میں دشواری کا سامنا ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنی دوس سے مدد طلب کی، جو منجنیق سمیت دیگر سامان لے کر مسلمانوں کی مدد کو آ گیا۔ منجنیق کے ذریعے طائف پر پتھر برسائے گئے اور مسلمان بختر بند ہو کر آگے بڑھے۔ اہل طائف نے مسلمانوں پر جلتی دھات کے ٹکڑے گراتے ہوئے تیروں کی بارش کر دی، چنانچہ مسلمان قلعہ میں داخل ہونے کی کوششیں ترک کرتے ہوئے دوبارہ منظم حملے کی تیاری میں لگ گئے۔ ایسے میں ذوالقعدہ کا حرمت والا مہینہ شروع ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ واپس روانہ ہو گئے۔ راستے میں جورانہ کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا اور غزوہ حنین سے حاصل ہونے والی مال غنیمت کو مسلمانوں میں تقسیم کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پہنچ کر عمرہ کی ادائیگی کی اور حضرت عتاب بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ کا ولی مقرر کر دیا۔ اہل مکہ کی تربیت کی ذمہ داری حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئی۔ یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انصار و مہاجرین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ مدینہ تشریف لے گئے۔ یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت میں 2 اہم علاقوں کو فتح کر کے مسلم ریاست کو وسعت دی، جس سے مزید لوگ بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔